بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تجزیات شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے، جو کہ تقریباً ایک ماہ پہلے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری ایک ہی وقت میں دو عہدے نہیں رکھ سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے صدر آصف علی زرداری کو سیاسی سرگرمیاں روکنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ صدر جلد ہی سیاسی عہدہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 8 ماہ تک اس کیس کی سماعت ہوتی رہی اور اس دوران حکومتی وکلاء نے کیس کا بائیکاٹ کیا اور دلائل نہیں دیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 4 رکنی فل بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ صدر ایک آئینی اور غیر جانبدار عہدہ ہے اور سپریم کورٹ صدر کے عہدے کو غیر سیاسی قرار دے چکی ہے۔ صدر کے 2 عہدوں کے خلاف لائرز فورم کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اس درخواست کے لیے دلائل دیے۔ اس کیس کو ظاہر ہے پلیٹ کیا اے کے ڈوگر نے۔ اے کے ڈوگر ملک کے معروف قانون دان ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اے کے ڈوگر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اے کے ڈوگر صاحب، یہ تقریباً 8 ماہ تک اس کیس کی سماعت ہوتی رہی اور آپ اس کیس کو پلیڈ کرتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف حکومتی وکلاء نے اس کا بائیکاٹ کیا اور دلائل نہیں دیے۔ یہ حکومتی وکلاء کا نہ ہونا، دلائل نہ دینا، یہ اس فیصلے کی صحت پر کوئی اثر ڈال سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی طریقہ یہ پرانا نہیں ہے۔ جب سے عدالتیں وجود میں آئی ہیں یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جو پارٹی مخالف ہوتی ہے، رسپونڈنٹس یا مدعا علیہم ہوتے ہیں، ان کو عدالت بلاتی ہے، بذریعہ سمن جاری کرتی ہے ان کے نام اور انہیں کہتی ہے بھائی آپ کورٹ میں آ جائیں۔ تو یہ آپ نے ابھی فرمایا 8 مہینے، جناب یہ مقدمہ جو ہے یہ تقریباً 1.5 برس چلتا رہا ہے۔ یہ میں نے دائر کیا تھا 7 اکتوبر 2009 کو، تو 7 اکتوبر 2010 اور اب آپ دیکھ لیجئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سے بہت بیشتر وقت جو تھا وہ تو لگ گیا تھا، آج ایک نوٹس جا رہا ہے، آج صدر صاحب کیا نہیں، آج فلاں نہیں مل رہا، آج وہ نہیں مل رہا، اس طرح 2-6 مہینے 4-6 مہینے تو اس میں گزر گئے، جنہیں ہم لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں، بلکہ قانون کی زبان میں انہیں ہم انگریزی میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا مقدمہ کمزور ہو عام طور پر عدالت سے بچتا ہے، عدالت میں آنے سے پہلو تہی کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے عدالت میں آئے گا تو مقدمہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ چنانچہ حکومت وقت نے یہ سال بھر تو یوں ہی گزار دیا تھا اور لٹل لیس دین دیٹ۔ اس کے بعد ایک نیک نفس اٹارنی جنرل صاحب تشریف لائے، مسٹر انور منصور خان، جو ہارڈلی اباؤٹ 2 ویکس بھی نہیں گزار سکے اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، ریزائن کر گئے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب بابر اعوان صاحب کے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ دیٹ از واٹ ہی سیڈ اوپنلی۔ بہرحال جب وہ تشریف لائے اس مقدمے میں تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ یہ تو اس میں بڑے آئینی نکات ہیں، تو یہ کیس تو سماعت کے لیے منظور ہونا چاہیے۔ چنانچہ اٹ واز ایڈمیٹڈ فار ریگولر ہیئرنگ۔ اس کے بعد جناب زرداری صاحب کے وکلاء تشریف لائے، حکومت کے بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل دس دیٹ آتے رہے، لیکن سب نے کوشش کی کہ بچیں، پھر تاریخ۔ الٹیمیٹلی کورٹ کے پاس دیر واز نو وے آؤٹ، انہوں نے کہا بھی آپ بحث شروع کریں، دے جسٹ وینٹ اوے۔ انہوں نے کورٹ کا بائیکاٹ کیا۔ کورٹ کا کبھی بائیکاٹ نہیں ہوتا، دس فریز از ناٹ یوز فار دا کورٹس۔ بائیکاٹ تو ہوتا ہے کسی مجلس کا، کسی زیادہ سے زیادہ کو اسمبلیاں، دس دیٹ، ناٹ کورٹ۔ کورٹ تو آپ کو بلاتی ہے، 2 فریقین ہوتے ہیں، اگر آپ کورٹ میں آئیں گے تو آپ حصہ لیں گے، یو ول ڈیفینڈ یور کیس، اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے خلاف ایکس پارٹی ہو جائے گا۔ لیکن یہ آئے بھی، آ کے پھر چلے گئے۔ جو آتا بھی ہے اور آ کے چلا جاتا ہے، کورٹ کین سے یو ہیو نو کیس، اور کورٹ اسی وقت ہی فیصلہ کر سکتی تھی۔ 4th ود کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ضابطہ دیوانی کے بعض معاملات میں، لیکن کورٹ واز ایکسٹرا کیئرفل، اور کورٹ نے پھر عدالتی معاون مقرر کیے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اف یو ہیو بین فالوئنگ دا نیوز، جی بالکل، ان کو کہتے ہیں مائکس، فرینڈز آف دا کورٹ۔ کورٹ نے خود مقرر کیے، اس میں عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اور ہمارے استاد احسن ظفر صاحب اور عابد حسن منٹو صاحب، یہ 3 تھے،
عابد صاحب یہیں پہ تھے, ظفر صاحب بھی تھے. ظفر صاحب نے تو لکھ کر ہی اپنا اوپینین بھیج دیا. منٹو صاحب نے باقاعدہ شرکت کی, 2-3 تاریخوں پہ آئے. ان کا رویہ جو تھا وہ آئی نیڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ, لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ویو دیا, کورٹ کے سامنے رکھا اور بڑی امپارشلی انہوں نے ساری بات کی. اچھا, اس میں ڈوگر صاحب اب ظاہر ہے کہ حکومت اپیل میں جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. یہ تو حق ہوتا ہے ہر شخص کا کہ وہ اپیل میں جائے. حکومت جو ہے وہ سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کر سکتی ہے, ود ان 60 days ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہ جو حکم آج ہوا ہے 1 بجے کے بعد یہ آرڈر آپریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے, unless there is a stay order. کسی نے کوئی سٹے نہیں لیا, اب ان کو چاہیے فوراً کل ہی سٹے دے دیں, 2 دن میں کر دیں, 3 دن میں کر دیں. My friends are telling me that you are not going to lay back as it happens in the NRO case, بلکہ جو آئینی طریقہ کار ہے وہ اپنائی ہمیں that we should apply. وہ کیا ہے, جب 5, 7, 10 دن گزر جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جناب صدر صاحب کا کیا طریقہ, کیا رویہ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح عدالت کے حکم کی وہ تعمیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وہ نہیں کریں گے تو عدالت کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, دیٹ ایوری ون نوز, توہین عدالت, کیونکہ عدالت جب حکم کرتی ہے تو اٹ مسٹ بی اوبیڈ. اچھا, اس میں ڈوگر صاحب چونکہ صدر اس وقت اہم ترین دورے پہ ہیں روس میں اور وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, تو ظاہر ہے اس کا بھی کوئی امپیکٹ تو ہوگا کہ صدر کیا ہوتا ہے آپ کو, یہ ہم کوئی قرونی اولا یا سٹون ایج میں رہ رہے ہیں, ڈزنٹ ہی نو اٹس ایوری ویئر کہ آرڈر ہیز بین پاس اگینسٹ, وہ تو 1 منٹ میں ان کو اسی وقت ہی پتہ لگ گیا ہوگا. نتھنگ ایلس. آپ کے جو نیوز چینلز ہیں they are in every house, every place, everywhere in the world. He must have been informed by his own people. ٹھیک ہے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو رد عمل سامنے آیا ہے حکومت کی جانب سے, یا ظاہر ہے اس کیس میں تو حکومت کے وکیل نہیں ہیں لیکن بھٹو ریفرنس کیس میں وکیل ہیں بابر اوان صاحب. ہم آپ کو ذرا وہ پہلے سنوا دیتے ہیں, آپ ذرا وہ سنیے اور اس کے بعد پھر آپ سے کامنٹ لینا چاہیے. سیاسی طور پہ حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ پارٹی جو صدر کے امیدوار کو نامزد کرتی ہے, یہ اتنا بڑا الیکشن ہے پاکستان میں, اتنا بڑا الیکشن دوسرا کوئی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی کے ووٹ لیتا ہے, صوبائی اسپیکر اپنی صوبائی اسمبلی کے ووٹ لیتا ہے, قومی اسمبلی کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین اپنے اپنے ہاؤس کے ووٹ سے بنتے ہیں, وزیر اعظم نیشنل اسمبلی سے بنتا ہے. لیکن صدر وہ واحد عہدہ ہے جو پورے ملک کے سیاستدانوں کے ووٹ سے بنتا ہے. جی, آپ نے یہ کامنٹ سن لیا ہوگا بابر اوان صاحب کا کہ جو صدر ہے وہ پورے ملک کے سیاستدانوں کے ووٹ سے بنتا ہے. آپ نے مجھے سنایا ہے یہ تو ABC آف لا ہے, یہ تو مان ہی نہیں رکھتا. یہ کیا بات ہوئی, صدر جو ہے وہ سب کے وہ, ہم کب کہتے ہیں کہ صدر جو ہے وہ اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے ووٹوں سے نہیں بنتا. who says that? ہم تو یہ کہتے ہیں جناب جب وہ صدر بن جاتا ہے then he becomes impartial, وہ پھر نان پارٹیزن ہو جاتا ہے, وہ سیاست کے قریب بھی نہیں جا سکتا. ہماری سپریم کورٹ 11 رکنی بینچ جو ہے وہ 1993 سپریم کورٹ 473 میں کہہ چکی ہے کہ صدر کو تو بچنا چاہیے سیاست سے. انگریزی کا لفظ شن, SHUN, شن, بچنا چاہیے. he must keep himself aloof. الوف کے معنی آپ کو پتہ ہی ہیں, سب کو پڑھے لکھے لوگ, کہ بالکل دور رہنا چاہیے سیاست سے. سیاست سے چمٹے سے بھی سیاست کو نہیں چھونا چاہیے, اس قدر پرہیز کرنے. کیونکہ صدر جو ہے وہ امپارشل ہوتا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے, یا اگر انہوں نے دیکھا نہیں ہے, ہمارے دوست بابر اوان صاحب, بڑی دوستی ہے, محبت ہے, ملنا جلنا ہے, کورٹوں میں روز بغل گیر بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے اوان صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر جب وکیل تھے تو فوجداری کی وکالت, جہاں تک مجھے معلوم ہے, اور ان کا تعلق کچھ, دیکھیے جو شخص سیاسی ہوتا ہے, سیاسی وکیل ہوتا ہے, اس کی نظر گہری نہیں ہوتی. اچھا ڈوگر صاحب, اسی نقطے سے ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.